الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ اور بے شک یہ تمہاری امت ہے، امۃ واحدہ جو ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ پس مجھ سے ڈرو، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ پس انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں زبرا کئی ٹکڑوں کے اندر کئی گروہ ہو کر انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کل حزب ہر گروہ بما لدیہم اس پر جو اس کے پاس ہے، فرحون وہ خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً کہ یہ تمہاری امت جو ہے ایک ہی امت تھی اور امت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان تمام کا جو دین ہے اصل وہ ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ الانبیاء اخوۃ انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین بھی ایک ہے۔ چار چیزیں ہیں جس پر تمام شریعتیں آپس میں متفق تھیں جو دین اسلام کے اصول ہیں بنیادی۔ نمبر ایک توحید، سب کی دعوت یہی تھی کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی انداز کے اندر شریک نہ کیا جائے۔ اور دوسری دعوت جس پر ساری امت مشترک تھی اور سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، قیامت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے سے حساب و کتاب لے گا اور جو اس نے عمل کیا اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ اور تیسری بات اکل حلال کہ صرف حلال ہی کھانا ہے، حرام سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہے۔ اور نمبر چار عمل صالح کہ یعنی نیک عمل کرنا ہے، ریاکاری سے بچ کر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے اور نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ یہ چار بنیادی اصول ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے اندر موجود تھے، اور تمام امتوں کو انہی چار باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں کچھ ایسے اختلافات اور کچھ ایسے مسائل تھے جو وقتی تھے، اس کے اندر اختلاف موجود ہے کہ پہلی شریعتوں کے اندر کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کر دیں، اگلی میں حرام کر دیں، یا پہلے حرام تھی اب حلال کر دی، کچھ ان کے اوپر سختیاں تھی وہ کم کر کے ہمارے لیے جائز قرار دے دی، کچھ پابندیاں تھی وہ ہم سے ختم کر دیں، تو یہ تو موجود ہے۔ لیکن باقی ان تمام چار چیزوں کے اندر ساری شریعتیں متفق ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر ہم جائزہ لیں تو توحید کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا گیا، یعنی جو انبیاء کرام علیہم السلام دعوت لے کر آئے اس دعوت کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جو ایک امت تھی وہ ایک امت نہ رہی بلکہ وہ ہزاروں سینکڑوں لاکھوں فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں اپنے اپنے نظریات بنا لیے، اور صرف کیا ہے اللہ رب العالمین کی توحید پر اس طرح ایمان نہیں لائے جس طرح کہ انبیاء کرام علیہم السلام چاہتے تھے۔ اب مدد کا معاملہ لے لیجئے، استعانت، اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، انبیاء کرام علیہم السلام سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جن فرشتوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، فلاں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کسی نے پھر اللہ رب العالمین کی اولاد بنا ڈالی، کسی نے کہا نہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے پھر ان کا جز قرار دے دیا کہ اللہ رب العالمین کے نور میں سے ایک نور ہے، ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس طرح بہرحال توحید کے اندر بہت زیادہ ایسے گمراہ عقائد اور نظریات داخل کر دیے گئے جو بالکل توحید کے منافی تھے۔ یعنی اللہ کی جو صفات تھیں وہ صفات رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے اندر ماننا شروع کر دی، اور اس کے پیچھے جو سبب تھا وہ کیا ہے کہ ہم ایک کہانی بناتے ہیں، ایک قصہ بناتے ہیں، اب وہ عام انسان ہوتا ہے، نبی بھی نہیں ہے اور وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے ہمارے پاس اس کی کوئی واضح نص اور دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا برگزیدہ ہے، لیکن ایک قصہ بنا دیا جاتا ہے، اس کی شان اتنی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے اس واقعے کے اندر، اس قصے کے اندر۔ اب وہ فرضی قصہ ہوتا ہے، فرضی کہانی ہوتی ہے۔ اب بندہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تو میں نے بہت ہی زیادہ غلو کر لیا، اتنا زیادہ میں نے اس کو بڑھا دیا ہے، اس کی شان کو لوگوں کے اندر، تو پھر لا محالہ پھر کیا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہو یا انبیاء کرام ہو، ان کی شان کو بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ پھر وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے جو اللہ رب العالمین نے ان کو مقام دیا، عزت دی ہے، پھر وہ اس سے آگے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیچھے اپنے امام، اپنے بزرگ، ان کو انہوں نے وہ قصے کہانیوں میں اتنا آگے لے جا چکے ہوتے ہیں کہ اب مجبوراً ان کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، جب وہ اتنی طاقتوں کے مالک ہیں تو کہتے ہیں پھر نبی تو پھر وہ اس سے بڑھ کر ہوگا، اس کے پاس تو پھر قوت اس سے زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال ان کے اندر بہت زیادہ اختلافات آ گئے، اللہ رب العالمین کی توحید کے اندر بگاڑ آ گیا۔ پھر اسی طرح قیامت کا انکار، اب اس کے اندر انکار کی کئی صورتیں آ گئیں۔ اب یہ جو پیری مریدی ساری یہ انکار کی ہی ایک صورت ہے۔ جبری سفارش کا عقیدہ وہ ہم نے بنا لیا کہ جی فلاں کی بیعت کر لو، وہ بس آپ کو چھڑائے گا، وہ قبر میں بھی آپ کے سوالوں کے جا کے جواب دلوائے گا، قیامت والے دن بھی تمہیں وہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ جبری عقیدہ سفارش کا ہم نے بنا لیا، حالانکہ قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لیا، کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنی اجازت سے وہ کوئی سفارش کر سکیں۔ الا من اذین کے الفاظ موجود ہیں کہ جہاں پر جب اللہ اجازت دیں گے پھر ہی وہ سفارش کر پائیں گے، اور سفارش بھی اتنی کریں گے یا اس کے متعلق کریں گے جتنی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہوگی، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جبری سفارش نہیں ہے اللہ رب العالمین کے متعلق۔ تو اب ایسے عقائد و نظریات بنا کر پھر کسی نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہیں اگر گئے بھی تو جہنم کے اندر، ہمارے لیے تو اللہ رب العالمین نے 7 دن رکھیں، 3 دن رکھیں، جیسے یہودی اور عیسائیوں کے عقائد ہیں، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم نہیں بنائی، کوئی قیامت نہیں ہے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو عقائد ہیں یہ بھی در حقیقت قیامت کے انکار، منکر ہونے کی طرف ہی کرتے ہیں۔ پھر کچھ نے جو ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ صلیب پر چڑھا دیے گئے، اور وہ جو صلیب پر چڑھے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ لے کر چلے گئے، اب ہم جتنے گناہ کریں گے بس اس کی معافی ہو چکی ہے۔ پادریوں کے پاس چلے جائیں، وہ معافی نامے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جی تو معاف، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، ادھر غسل کر لو، تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ سارے وہ عقائد ہیں، نظریات ہیں جو قیامت کے انکار کی طرف ہیں۔ اور پھر اسی طرح حلال جو چیز تھی، اب اس کے اندر بھی کیا ہے، افراط و تفریط پایا گیا۔ تو کچھ صوفیوں نے کیا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، کیوں جی اس سے شہوت ابھرتی ہے، اس سے انسان اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے یہ چیزیں نہیں کھانی۔ پھر کچھ نے کیا کیا، وہ انہوں نے حلال کو بھی چھوڑ دیا، اور کچھ نے حلال و حرام کی تمیز کو بالکل ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ دنیا کی زندگی ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اصول اور قوانین بیان کر دیے ہیں، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں بیان کر دی، حرام چیزیں اس کی واضح کر دیا اس کو۔ پھر کچھ نے جو ہے وہ اختیار اپنے آپ پاس لے لیا کہ جب چاہے جس چیز کو حلال کر دیں، جب چاہے جس چیز کو حرام کر دیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیت پڑھی نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے اپنے علماؤں کو، اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں عیسائی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماؤں کو، درویشوں کو رب نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا جو تمہارے درویش، تمہارے علماء جن چیزوں کو کہتے تھے یہ حلال ہے، تم ان کو حلال مانتے تھے؟
کہا مانتے تھے۔ جس کو وہ حرام کہتے کیا تم مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ تو کہا یہی تو ان کی عبادت ہے کہ تم نے ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں دے دی تھی کہ جس کو چاہے وہ حلال کر دیں، جس کو چاہے وہ حرام کر دیں، اور ان کے مطابق ہی تم اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ فتل کا عبادتہم، تو یہی تو ان کی عبادت ہے۔ تو حلال و حرام کے اندر یہ جو ہے فرقے یعنی اس انداز سے بن گئے۔ پھر اسی طرح عمل صالح، اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے، اور شرک سے بھی زیادہ اس کے اندر ہوا ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ دیکھ لیں اعمال وہ بدعتی اعمال ہیں، وہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آتے ہیں کہ شریعت کا اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں، جی فلاں عمل کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، اس طرح کر لو، اس انداز سے کر لو۔ تو یہ کیا ہے؟ ساری صورتیں یہ عمل ہی ہے نا، یعنی ہم نماز پڑھنے یہ عمل ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا جی کیا مجھے یہ نماز پڑھنے پر سزا ملے گی؟ میں نے روزہ ہی تو رکھا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت ہی تو کی ہے، میں نے ذکر و اذکار ہی تو کیا ہے، میں نے کون سا ایسا گناہ کا کام کیا آپ اس کو بھی کہتے ہیں حرام ہے، یہ بھی چیز جائز نہیں ہے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے؟ تو آخر ہم کیا کریں؟ پھر تم ہمیں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اسی طرح کی ایک غلطی کی۔ غالباً اس نے نماز پڑھی اور وہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نماز ہی پڑھی ہے، کیا ہوا؟ کیا مجھے اللہ رب العالمین اس پر سزا دیں گے؟ کہا اس پہ سزا نہیں ملے گی، سزا تمہیں اس چیز پر ملے گی کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کیوں کی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا تو تم نے کیوں اپنایا؟ تمہیں سزا اس بات پر ملے گی۔ تو ہمیں اس چیز کو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں بدعی اعمال آ گئے ہیں، پھر شرکیہ اعمال ہمارے اندر آ گئے ہیں، اور پھر ہم ان کو نیک عمل شمار کرتے ہیں، اور بدعت یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ یاد رکھیں اس سے انسان توبہ بڑی مشکل سے کر پاتا ہے۔ گناہ چھوڑنا علماء کہتے ہیں آسان ہے، کیونکہ اس کو انسان کا نفس بھی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یہ گناہ کا کام ہے۔ وہ چوری کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن احساس ہوتا ہے دل کے اندر نہیں یہ گناہ کا کام ہے، اور وقت شاید کہ کبھی اس کا دل بدل جائے اور وہ چھوڑ دے۔ لیکن آپ ایک نماز پڑھ رہے ہوں، آپ نے ایک روزہ رکھا ہوا ہو، یا آپ قرآن کی کوئی تلاوت کرتے ہوں، کیا آپ اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں۔ شیطان نے تو آپ کے لیے وہ مزین ہی اس انداز میں کیا ہوا ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، وہ تو آپ ترک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس کا تبدیل کرنا، اس کا بدلنا مشکل ہوتا ہے اس بندے کا۔ ہاں اللہ رب العالمین اگر اس کو سمجھ دے دے تو پھر وہ انسان پلٹ آتا ہے، وگرنہ وہ شخص اسی طرح اپنی پوری زندگی کو گزار دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے عقائد کے اندر خرابی، یعنی اللہ کی توحید کے اندر، پھر آخرت کے ایمان کے متعلق، اور پھر حلال و حرام کی تمیز کے متعلق، اور پھر جو اللہ کی حلال کردہ ان کو حرام کر دینا یا حرام کو حلال کر دینا، پھر اسی طرح جو ہے عمل اس کے متعلق ہم نے آپس میں جو گروہ بنا لیے، فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، اسی کی جانب اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ وہ آپس میں انہوں نے آپس کے ہی معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کئی گروہوں کے اندر چلے گئے۔ اور پھر دوسرا سب سے بڑا کیا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، جو بھی بندہ ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اور باقی جو بھی ہے اس کو گمراہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، دوسرے کو جہنمی کہتا ہے۔ اور پھر ایسا جو شخص ہوتا ہے، یاد رکھیں اس کے سامنے آپ جتنی بھی پھر اس کے مخالف چیز لا کر حق بھی پیش کر دیں گے وہ تسلیم نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ دوسرے کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا سبب بنتا ہے جو انسان کی گمراہی کا بنتا ہے۔ وہ پھر بس اوقات تو اپنی وجہ سے کہ جس جماعت کے ساتھ یا جس فرقے کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، وہ قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیتا ہے، حدیث کا بھی واضح صریح حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے، نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہ اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہے اس کی مسلک کے، اور وہ اس کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آج بھی ہمارے سامنے دین رکھا ہوا ہے اور واضح رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے آپ تلاش کرنا چاہیں تو، نہیں، یہ قرآن کی صورت کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو صحیح مسئلہ بھی مل جائے گا، صحیح عبادت کا طریقہ بھی مل جائے گا، صحیح راستہ بھی مل جائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ نہیں اب تو اتنی جماعتیں فرقے بن چکے ہیں، اتنی ہزاروں ہیں، تو ہم کیسے حق کو تلاش کریں گے؟ نہیں، اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم جو ہم مانگتے ہیں نماز کے اندر وہ یہی ہے
پھر آپ وہ صراط الذین انعمت علیہم انبیاء کے راستے کو دیکھیں، صدیقین، شہداء، ان کے راستوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہودیوں کے راستوں کو چھوڑ دیں، عیسائیوں کے راستوں کو، یعنی گمراہ فرقوں کے راستوں کو چھوڑیں گے، حق آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔